تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید والبرہان الرشید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الصدق بر وان البر یہدی الی الجنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان الکذب فجور وان الفجور یہدی الی النار او کما قال صدقت یا رب العالمین وصدقت یا رسول یا رحمت للعالمین بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سائے ہر ولی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور العینین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا جد الحسنین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا راحت العاشقین وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا مراد المشتاقین ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی تمام تعریفیں تمام حمد و ثنا اس ذات کے لیے، وہ ذات جو ایاک نعبد و ایاک نستعین بھی ہے، صراط مستقیم بھی ہے، نعم المولا و نعم النصیر بھی ہے، لہم مغفرۃ و اجر کریم بھی ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر کی حمد و ثنا کے بعد سید المرسلین و خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین سراج الصالحین احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ کے دربار کو ہر بار دربار میں ہدیتاً تحفۃً عقیدتاً محبتاً نذرانہ درود شریف پڑھنے کے بعد دعا گو ہوں کہ میرا پڑھنا اور آپ کا سننا اللہ پاک اپنے دربار علم ازل میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک امام الانبیاء کے وسیلہ جلیلہ سے ہم تمام مسلمانوں کو اپنے گھر بیت اللہ و گنبد خضرا کا دیدار نصیب فرمائے۔ آپ نے فرمایا گناہ بولنا ایک فجور ہے اور فجور انسان کو دوزخ کی طرف لے کے جاتا ہے، سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی انسان کو جنت میں لے کے جاتی ہے۔ اس کے ساتھ میں ایک مسئلہ عرض کر دوں، تقریباً ہر جمعے دیکھا جاتا ہے جب بھی میں آتا ہوں بھائی ولید صلاۃ السلام پڑھ رہے ہوتے ہیں یا بھائی ولید نعت پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو میرے آنے کی وجہ سے یہ صلاۃ السلام چھوڑ دیتے ہیں اور بعض دفعہ نعت بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ نعت نہ آپ کے لیے ہوتی ہے نہ نعت میرے لیے ہوتی ہے، نعت اللہ کے رسول کا ذکر ہے۔ جب اللہ کے رسول کی نعت ہو رہی ہو تو نعت کا ادب احترام یہ ہے اسے خاموشی سے سنا جائے، اور کوئی بھی آ جائے چاہے وقت کا غوث ہو، کتب ہو، ابدال ہو، اس کی وجہ سے نعت کو ترک نہیں کیا جا سکتا۔ تو لہٰذا بہتر یہ ہے جب بھی کوئی نعت خوان نعت پڑھتا رہے، میں آؤں یا کوئی بھی آئے، تو آپ کوشش کیا کریں نعت کو جاری رکھیں۔ ایک دو شعر ہم سماعت کر لیں گے، سن لیں گے، اس کے بعد انشاءاللہ آپ اور میں مل کے اللہ کے رسول کا ذکر کر لیں گے۔ اللہ پاک اپنی عظیم الشان کتاب قرآن پاک فرقان حمید برہان رشید میں زبان کا ذکر فرما رہا ہے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ انسان اپنی زبان سے جو کچھ بھی بولتا ہے، چاہے وہ حرف ہو، چاہے وہ لفظ ہو، کوئی کلمہ ہو، کوئی جملہ ہو، ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، وہ اس کی ہر بات کو لکھ لیتا ہے۔ لہذا انسان کو سوچنا چاہیے بولنے سے پہلے، کسی دانشور نے کہا ہے پہلے تولو پھر اس کے بعد بولو۔ انسان جب صبح کرتا ہے تمام اعضاء سر سے لے کر پاؤں تک وہ زبان کی طرف مخاطب ہوتے ہیں اور کہتے ہیں اے زبان اگر تو سیدھی رہی ہم سیدھے رہیں گے، اگر تو سیدھی چلی ہم سیدھے چلیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو بھٹک گئی ہم بھی بھٹک جائیں گے، ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، کیونکہ انسان کا سارا دار و مدار جو ہے وہ زبان پہ آ کے کھڑے ہو جاتا ہے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ جھوٹ، کذب، غیبت، چغلی عام ہو گئی ہے۔
ہم اگر غیبت کرتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے یہ غیبت کرنا گناہ ہے اور گناہ کبیرہ ہے، اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا چھپ کے غیبت کرتے ہیں، کسی کی برائی کرتے ہیں، جانتے ہیں گناہ کبیرہ ہے، اس کے سامنے نہیں کرتے، چھپ کے کرتے ہیں، کسی پر تہمت لگاتے ہیں، افتراء باندھتے ہیں، الزام لگاتے ہیں، سامنے نہیں کرتے بلکہ اس کی پیٹھ کے پیچھے چھپ کے وار کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے گناہ ہے۔ تو جن جن چیزوں کا ہمیں علم ہے کہ گناہ ہے وہ چیزیں ہم چھپ کے کرتے ہیں، لیکن اسی زبان سے سب گناہوں سے سب سے بڑا گناہ ہم ایک دن میں ہزاروں بار کرتے ہیں اور چھپتے بھی نہیں ہیں اور شرمندہ بھی نہیں ہوتے۔ وہ گناہ کون سا ہے؟ علماء فرماتے وہ ہے جھوٹ، یعنی کہ اللہ کے نبی کا جو فرمان ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جھوٹ عام ہو جائے گا، گناہ بھی عام ہو جائے گا، لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے۔ ایک ہے نا گناہ کو گناہ سمجھ کے آپ نے غیبت کو گناہ سمجھا، چغلی کو گناہ سمجھا، سود کو گناہ سمجھا، یہ کام آپ نے چھپ کے کیے، الزام لگایا چھپ کے، غلط کمنٹس بھیجے چھپ کے، یہ کام کیے، یہ گناہ کو گناہ سمجھ کے آپ کر رہے ہیں۔ لیکن جھوٹ ایک ایسا گناہ ہے کہ مسلمان سرعام کر رہا ہے، اور پھر ہمارے معاشرے میں جو سب سے اچھا جھوٹ باندھے، سب سے اچھا جھوٹ بولے، جس کے چہرے کے تاثرات بھی نہ بدلیں، جو جھوٹ بول کے دوسرے آدمی کو گمراہ کرے، ہم سمجھتے ہیں یہ ہمارے معاشرے میں بڑا ذہین تے بڑا عقل مند آدمی ہے، کتنا زبردست اس نے جھوٹ بولا اور کتنی ماشاءاللہ دیانتداری کے ساتھ دوسرے بندے کو گمراہ کر دیا۔ اب قرآن نے جھوٹوں کا بھی ذکر کیا ہے تو سچوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ جھوٹوں کے بارے میں قرآن کہتا ہے لعنت اللہ علی القاذبین، جو جھوٹ بولتا ہے اس پر خدا کی لعنت ہے۔ اب سچوں کا اللہ نے 3 آیاتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، 4 بندے ایسے ہیں جن پہ رب نے انعام کیا ہے، ایک ہے انبیاء، دوسرے ہیں صدیقین، تیسرے ہیں شہداء اور چوتھے ہیں صالحین۔ تو دوسرا نمبر ان لوگوں کا آتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ قرآن دوسرے مقام میں کہتا ہے والذی جاء بالصدق وصدق بہ اولئک ھم المتقون، وہ لوگ جو سچ لے کر آئے اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے سچوں کا بھی ذکر کیا، جھوٹوں کا بھی ذکر کیا، اور آگے آپ کو اور مجھے قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ جب بھی بولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے، خدا زندہ رکھے تو سچوں میں رکھے، خدا اٹھائے تو قیامت کے دن سچوں میں اٹھائے۔ اب حدیث پاک ہے، غور سے سماعت فرمائیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ثلاثۃ لا یکلم اللہ، 3 آدمی ایسے ہیں جن سے اللہ کلام نہیں کرے گا، ولا ینظر الیہم، نہ ان کی طرف نظر رحمت فرمائے گا، ولا یزکیہم، نہ انہیں پاک کرے گا، ولہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ قیامت کا منظر کھینچ کے دیکھ لیں، آپ کسی آدمی کی بارگاہ میں جائیں، کسی کے ہاں مہمان بنے، اگلا بندہ آپ کو سلام کا جواب نہ دے، اگلا بندہ آپ کی طرف دیکھے نہ، اگلا بندہ آپ کے قریب ہی نہ ہو، آپ کو کتنا برا لگے گا۔ فرمایا 3 بندے ایسے ہیں قیامت کے دن اللہ کلام نہیں کرے گا۔ حالانکہ ہم نے حدیثوں میں پڑھا ہے جب سارے نبیوں کی امت کا حساب ہوگا سریعام ہوگا، محشر میں پوچھا جائے گا ہاں بھئی فلاں بن فلاں کھڑا ہو جا، تو نے یہ گناہ کیا ہے، بیٹی بھی سامنے ہے، بہو بھی سامنے ہے، ماں بھی سامنے، رشتہ دار سامنے ہے، پوری برادری کے سامنے پوچھا جائے گا۔ لیکن باری جب آپ کی اور میری یعنی نبی کی امت کی آئے گی، اللہ فرمائے گا پہلے ایک رحمت کی چادر دو، پھر اللہ چادر گناہ گار پہ ڈالے گا،
آدھی چادر اپنے اوپر لے گا، پھر دھیمی آواز میں کہے گا میرے بندے یہ گناہ تو نے کیا ہے کہ نہیں کیا؟ وہ کہیں گے سب کا حساب سریام ہوا، اس کا حساب ایسے کیوں ہے؟ فرمایا وہ اور نبی تھے، وہ امتیں بھی اور تھی، یہ نبی بھی اور ہے، اس کی امت بھی کچھ اور ہے۔ لیکن 3 بندے ہم میں سے ایسے ہوں گے وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ، اللہ فرماتا ہے میں نہیں دیکھوں گا۔ جب خدا نہیں دیکھے گا، مجھے بتائے آپ اور میں اس کو دیکھیں گے؟ بیٹیاں دیکھیں گی، ماں دیکھے گی، باپ دیکھے گا، شیخ و مرشد دیکھے گا؟ فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمْ، بات دیکھنے کی نہیں، میں کلام ہی نہیں کروں گا، میں نے اس بندے سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ اللہ پھر فرمایا وَلَا يُزَكِّيهِمْ، میں ایسے بندے کو پاک اور صاف بھی نہیں کروں گا۔ اللہ عذاب فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، دردناک عذاب ہوگا۔ اے اللہ ہمیں بتا دے وہ 3 بندے کون سے ہیں؟ آپ نے فرمایا عائل مستکبر، ایسا فقیر آدمی جو غرور تے تکبر میں مبتلا ہو۔ امیر آدمی حضرت اگر غرور تکبر کرے سمجھ میں آتا ہے، مالدار غرور تکبر کرے سمجھ میں آتا ہے، کوٹھی ہے، بنگلہ ہے، جائیداد ہے، گاڑی ہے، علم ہے، نوکر ہے، زمینیں ہیں، فلاں ہے، جائیداد ہے۔ ایک بندہ ہے ہی فقیر ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، گھر چلانے کے لیے کچھ نہیں ہے، وہ بھی غرور تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے۔ شیطان کا دیکھے نا، عارف، تقی، ولی، کتنے بڑے بڑے اس کو نام ملے ہیں، 6 کروڑ برس اس نے خدا کی عبادت کی ہے۔ زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں پہ شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو۔ کیا وجہ تھی؟ کیوں ذلیل ہوا؟ بیت المعمور پہ انسانوں کا نہیں فرشتوں کا خطیب تھا، جنت کا خزانچی رہا، اتنا اعتبار تھا، خدا نے خزانوں کی چابیاں دے رکھی تھی۔ زانی تھا؟ نہیں۔ ڈاکو تھا؟ نہیں۔ لٹیرا تھا؟ نہیں۔ راہزن تھا؟ نہیں۔ فرمایا جرم کیا تھا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، فرمایا ڈاکو چور نہیں تھا، متکبر تھا۔ 6 کروڑ برس کی عبادت، مسلمان تیری میری عبادت کہاں جائے گی؟ عمریں ہماری 40-50 سال، بیچ میں کئی بیماری کے دن نکل گئے، کئی ہمارے بلوغت کے دن نکل گئے، پیچھے ہماری نمازیں دیکھیں۔ جو غرور تکبر ہو کرے برباد ہو جائے، تیرا میرا کیا ہوگا؟ قوم بنی اسرائیل میں 2 بندے بڑے مشہور ہوئے، ایک اپنی عبادت کی وجہ سے مشہور ہوا، دوسرا گناہوں کی وجہ سے رسمائے زمانہ مشہور ہو گیا۔ عابد عبادت میں مشہور ہوتا رہا، عبادت میں بڑھتا رہا، گناہگار گناہ کرتے کرتے گناہوں میں مشہور ہو گیا۔ ایک دن جناب اس گناہگار نے دیکھا ہے تپتی دھوپ ہے، سورج نکلا ہوا ہے، تیز دھوپ نکلی ہوئی ہے، عابد بیٹھا ہے، اللہ نے آسمان کو حکم دیا، ایک بادل اس عابد کے اوپر سایہ کرنے لگ گیا۔ گناہگار دیکھ کر حیران ہو گیا، ماشاءاللہ دیکھو کتنا نیک آدمی ہے کہ رب کے بادل بھی اس کے اوپر سایہ کرتے ہیں۔ اور یہ اعزاز ہمارے نبی کو بھی حاصل تھا۔ ہم جو کہتے ہیں نا نبی کا سایہ نہیں تھا، اس کی وجہ یہ تھی میرے نبی دھوپ میں قدم رکھتے، آپ کا قدم دھوپ میں بعد میں آتا، آسمان پہ بادل آپ کے اوپر پہلا سایہ فرما دیتا، دھوپ نہیں لگی میرے نبی کو۔ اب اس گناہگار نے سوچا یار میں بڑا گناہگار تے فاسق فاجر ہوں، کیوں نہ نیک بندے کی صحبت میں جا کے بیٹھوں۔ صحبت عالم کنت عالم کنت، صحبت جاہل کنت جاہل کنت۔ عالموں کی صحبت انسان کو عالم بنا دیتی ہے، جاہلوں کی صحبت انسان کو جاہل بنا دیتی ہے۔ صحبت کا بڑا اثر ہوتا ہے، خربوزہ خربوزے کو دیکھ کے رنگ پکڑتا ہے۔ اس نے کہا کیوں نہ اللہ والا ہے، فقیر بندہ ہے، اس کی صحبت میں بیٹھتا ہوں، تھوڑا سا رنگ میرے اوپر بھی آ جائے گا۔ جو ہی وہ گناہگار اس نیک کے پاس گیا، اس نے کہا اٹھ جاؤ، تو گناہگار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، رسوائے زمانہ ہے، اپنے گناہ دیکھیے، کرتوت دیکھیے، میں تو بڑا اللہ والا ہوں، بڑا نیک ہوں، جا میرے سے اٹھ کے چلا جاؤ۔ جیسے گناہگار اٹھا، وہ بادل گناہگار کے اوپر سایہ کرنے لگا۔ دنیا دیکھ کے حیران ہوگی یہ کیا ہوا؟ نبی کے پاس مقدمہ پہنچ گیا، اللہ پاک نے وہی فرما دیا پیغمبر اپنے ان دونوں امتیوں سے کہہ دو تمہارے اعمال برباد ہو گئے، نئے سے اعمال شروع کرو۔
اے اللہ سمجھ نہ آیا. فرمایا کہ اس فقیر نے غرور کیا, میں رب نے زندگی کی نیکیاں برباد کر دی, رحمت والے بادل بھی ہٹا دیے. گناہگار نے عاجزی ان کے سارے کی, گناہگار نے فقیر کی صحبت اختیار کی, میں رب نے اس کے بھی گناہ زندگی کے معاف کروا دیا. فرمایا یہ تین بندے, پہلا بندہ عالم مستکبر, کون سا؟ فقیر تے, غرور تکبر کرنے والا فقیر. فرمایا اللہ نظر رحمت نہیں فرمائے گا, نہ پاک کرے گا, اور اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا. آقا دوسرا کون سا ہے؟ یہ قابل جور غور جملہ ہے. آپ نے فرمایا شیخ الزانی, ایسا بزرگ آدمی جو زنا میں ڈوبا ہوا ہے, جوان آدمی ہے, نفس پہ کنٹرول نہیں ہوا, اپنی جوانی پہ کنٹرول نہیں ہوا, گناہ کر بیٹھا ہے, غلطی کر بیٹھا ہے, سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک بندے کی عمر ہے 60 سال, ایک بندے کی عمر ہے 80 سال. گلی کے چوک میں کھڑے ہونے کا کیا مقصد ہے؟ عمر تیری 80 سال ہے, کالج کے سامنے کھڑے ہونے کا تیرا کیا مقصد ہے؟ عمر تیری 70 سال ہے, تاش کے پتوں سے کھیلنے کا تیرا کیا کام ہے؟ عمر تیری 65 سال ہے, ٹک ٹاک بنانا, ویڈیو بنانا تیرا کیا کام ہے؟ خدا جانتا ہے, میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 80 سال کے بزرگ ہیں, امامے بھی سر پہ رکھے ہوئے ہیں, کالجوں کے باہر کھڑے ہوتے ہیں, 16-17 سال کی بچیوں کی عزت محفوظ نہیں. یہ 2 مہینے پہلے فیس بک پہ ویڈیو آئی, ایک بزرگ قتل ہو گئے, عمر 75 کے 80 سال ہے. کیسے قتل ہوئے؟ تحقیق ہوئی, پتہ چلا زنا کی غرض سے ایک اڈے پہ گئے تھے, زنا کر رہے تھے, دوران زنا اٹیک ہوا, اسی حالت میں مر گئے. زانیوں نے اٹھایا, نالا لئی میں پھینک دیا. میرے نبی نے فرمایا انسان جس حال میں مرتا ہے قیامت کے دن اسی حال میں اٹھایا جائے. عمر 80 سال ہے, تک ہی نہیں بنتا, جواز ہی نہیں بنتا. فرمایا ایسا بزرگ ہے, ابھی تک جوانی والی عادتیں ہیں, جوانی والے شوق ہیں. ولا یزکیہم, اللہ پاک نہیں کرے گا. ولا ینظر الیہم, اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا. ولا یکلم اللہ, اللہ کلام بھی نہیں کرے گا. ولہم عذاب علیم, دردناک عذاب ہے. آقا تیسرا آپ نے فرمایا ملک کذاب, یہ جملہ بڑا قابل غور ہے, آگے وارڈ بھی آنے والے ہیں. فرمایا جھوٹا بادشاہ, غریب جھوٹ بولتا ہے, کچھ سمجھ میں آتا ہے, عام بندہ جھوٹ بولتا ہے, سمجھ میں آتا ہے تو گناہ. لیکن بادشاہ کے پاس کوئی جواز نہیں, دولت اس کے پاس ہے, جائیداد اس کے پاس ہے, بنگلے اس کے پاس ہے, کاریں اس کے پاس ہے, پھر بھی جھوٹ بول رہا ہے. ہر سال جھوٹ بولتا ہے, تمہیں روڈ بنا کے دوں گا, تمہیں گلیاں بنا کے دوں گا, تمہاری نالیاں پکی کراؤں گا, تمہارا یوں کراؤں گا, میں فلاں کروں گا. ہر سال آپ اسے ووٹ دے کے کرسی پہ بٹھاتے ہیں. نبی نے فرمایا ایسے حکمران, ایسے ظالم جہاں حکمران قیامت کے دن آئیں گے. ولا یکلم اللہ ولا یزکیہم, نہ اللہ کلام کرے گا, نہ ان کو اللہ پاک کرے گا. آپ کی مرضی, آپ اشتہار لگائیں, آپ ان کے نعرے لیں, آپ انہیں ووٹ دے کے سپورٹ کر کے جائے سے ممبر پہ بٹھائیں, بڑی بڑی کرسیوں پر بٹھائیں. اللہ فرمائے گا میرا ان تینوں سے کوئی واسطہ تعلق نہیں. پھر اگلی حدیث ہے سرکار کی, آپ نے فرمایا جو مجھے 6 چیزوں کی ضمانت دے دے, 6 چیزوں کی گارنٹی دے دے, میں محمد کریم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. کہ بس 6 چیزیں یاد کر کے جانا. اللہ کے نبی وہ 6 چیزیں کون سی ہیں؟ 2 آپ نے پہلے مجھ سے سنی ہوگی. آپ نے فرمایا اصدقوا اذا حدثتم, جب بھی بات کرے ہمیشہ سچی بات کرے. تھوڑا سا سچ کڑوا ضرور ہوتا ہے, زیادہ نہیں, تھوڑا سا. عارضی طور پہ آپ کو نظر آ رہا ہے دنیاوی طور پہ نقصان ہے, مارا جاؤں گا, ہلاک ہو جاؤں گا, پکڑا جاؤں گا. لیکن حقیقت یہ ہے جب سچ بولیں گے اللہ قیامت کے دن سچوں کے ساتھ اٹھائے گا. آپ کا نام اللہ پاک صدیقوں میں لکھے گا. حضرت ابو بکر صدیق اور اللہ کے نبی غار ثور کی طرف چلے گئے. بابا رات کو پتہ کیا کہتے ہیں اپنی بیٹی حضرت اسماء بنت ابی بکر کو, لوگ تو اس بیچاری کا نام بھی نہیں لیتے. آپ نے فرمایا بیٹی ہم جا رہے ہیں غار ثور کی طرف, کسی کو بتانا بھی نہیں ہے, اور 3 ٹائم کا کھانا آپ نے تیار کر کے ہمیں دینا ہے. اب یہ میری بات آپ کو نہیں سمجھ آئے گی,
جو بندہ عمرے پہ گیا، جس نے حج کیا ہے، یا جس بزرگ نے اپنی آنکھوں سے غار ثور کو دیکھا ہے وہ بتا سکتا ہے، یا جس دن انشاءاللہ دن آئے گا آپ اور میں غار ثور پر کھڑے ہوں گے، یا غار ثور کی پہاڑی آپ کے سامنے ہوگی، صرف نیچے کھڑے ہو کر نہ اس کی ہائٹ دیکھ لینا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اس دن آپ کو صحیح میری بات سمجھ آئے گی، پڑھنے پڑھانے سے نہیں سمجھ آئے گی۔ 500 فٹ بلندی اس دور کی، آج تو 4-5 سیڑھیاں بھی ہیں، پانی پلانے والے بھی ہیں، ہاتھ پکڑنے والے بھی ہیں، سہارا دینے والے بھی ہیں۔ میں غار ہیرا کے اوپر گیا، میرے پاؤں سوج گئے، 3 دن تک اٹھ نہ سکا۔ غار ہیرا حالانکہ اس سے کم ہے، کہ غار ثور کی بلندی ہے، کہ باپ بیٹی کو کیا کہہ رہا ہے، اسما بنت ابی بکر آپ نے ناشتہ بھی دینا ہے، آپ نے دوپہر کا کھانا بھی دینا ہے، آپ نے رات کا کھانا بھی پہنچانا ہے۔ مسلمان کوئی اور وفا نہ کرے، بیٹیاں بڑی وفا والی ہوتی ہیں۔ فرمایا بابا آپ چلے جائیں، بے فکر ہو جائیں، انشاءاللہ کھانا مل جائے گا۔ آپ کو لقب ملا ذات النطاقین، 2 کمر بند والی، دونوں طرف سے کھانا باندھا ہوتا تھا۔ 500 فٹ بلندی پر آپ جاتی، ناشتہ بھی پہنچا رہی ہیں، دوپہر کا کھانا بھی پہنچا رہی ہیں، رات کا کھانا بھی پہنچا رہی ہیں۔ یہ مسلمان ہمت ہے، صحابہ پر بھونکنا آسان ہے۔ مجھے ایک دن میں 3 ٹائم چڑھ کے بھی دکھا اور نیچے اتر کے بھی دکھا، میں تجھے مان جاؤں گا۔ اور آج کی جو عورت کہتی ہے میں نے گھر کا کام نہیں کرنا، جسم میرا تے مرضی میری ہے، ورنہ دام یہ تو اسما بنت ابی بکر ہے، کھانا بھی تیار کر رہی ہے، جوان بیٹی ہے، پردہ اوڑھ کے غار ثور پہ کھانا بھی دے رہی ہے۔ پیچھے ابو جہل آیا، اس نے کہا اسما بنت ابی بکر سردار ہے جی، تیرا بابا تے نبی کہاں پہ ہے؟ آگے سے بیٹی نے پتہ کیا جواب دیا؟ فرمایا ابو جہل پتہ ہے بتاتی نہیں ہے۔ کہہ دیتی نا، جھوٹ بول دیتی، کوئی ٹائم لگتا ہے، ہمارے ہاں تو عام ہے کہ نہیں پتا جی، مجھے تو علم ہی نہیں ہے۔ کہا پتہ ہے بتاتی نہیں ہو۔ اس نے کہا تو عورت ذات ہے، اپنی جان کے اوپر رحم کر، تجھے پتہ نہیں ہم تیرے ساتھ کیا کریں گے؟ پورا مکہ تیرے بابا کو اور نبی کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ فرمایا جانتی ہوں۔ فرمایا پھر بتا دینا تیرا بابا کہاں پہ ہے، نبی کہاں پہ ہے؟ کہا ابو جہل پتہ ہے بتاتی نہیں ہو۔ ابو جہل نے ایک تماچا مارا حضرت اسما بنت ابی بکر کے چہرے پر، آپ رونے لگی، سارا محلہ اکٹھا ہو گیا۔ انہوں نے کہا ابو جہل ظالم شرم کر، مرد کبھی بچیوں پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے، اور جوان بیٹی ہے، بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں، تجھے شرم نہیں آتی اس بچی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے؟ اس نے کہا اس بچی کے لفظ تو سنو، میں نے اسے اتنا پوچھا تیرا بابا تے نبی کہاں پہ ہے؟ آگے سے جواب دیتی ہے پتہ ہے بتاتی نہیں ہو۔ لوگوں نے کہا کہ بتا دے، اس نے کہا نہیں بتاؤں گی۔ ابو جہل نے دوسرا تماچا مارا، اسما بنت ابی بکر نیچے گری، نوکیلے پتھر پہ آپ کی پیشانی لگی، پورا جسم لہو لہان ہو گیا۔ اسی خون کے ساتھ دوپہر کا کھانا تیار ہوا، اسی خون کے ساتھ آٹا تیار ہوا، اسی خون کے ساتھ برقع پہنا گیا، اسی زخمی حالت کے ساتھ آپ نے کھانا اٹھایا اور غار ثور کی بلندی پہ گئی۔ جیسی ابو بکر صدیق نے اپنی بیٹی کو زخمی دیکھا، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑے۔ فرمایا بیٹی کیا ہوا؟ آگے بیٹی خاموش ہو کے بیٹھ گئی۔ یہ بیٹی جب باپ کے سامنے چپ کرے نا، یہ منظر بڑا عجیب ہوتا ہے، یہ ہم آپ کو نہیں سمجھا سکتے، جب صاحب اولاد ہوں گے پھر آپ کو سمجھ آ گا۔ آپ نے فرمایا بیٹی بتا کیا ہوا ہے؟ بابا کھانا کھا لیں۔ بیٹی بتا کیا ہوا ہے؟ بابا کھانا کھا لیں۔ میرے اور آپ کے نبی آگے بڑھے، آپ نے فرمایا اسما بنت ابی بکر میں بھی تو تیرا باپ ہوں، بتا کیا ہوا؟ عرض کی آقا آپ چلے گئے، آپ کے جانے کے بعد ابو جہل میرے گھر میں آیا، آپ کا پوچھ رہا تھا، میرے بابا کا پوچھ رہا تھا، میں نے نہ بتایا، نہ بتانے پر مجھے مارا، یہاں تک کہ مجھے لہو لہان کر دیا۔ میرے نبی نے کہا بیٹی تو بتا دیتی نا،
عرض کی آقا بتا تو دیتی، قیامت تک لوگ کہتے باپ تو صدیق تھا لیکن بیٹی صدیقہ نہ تھی، میں نے اسی لیے سچ بولا تاکہ میرے صدیق باپ کی صداقت والی چادر کے اوپر داغ نہ آئے۔ تربیت ہے سارا دار و مدار۔ دیکھ تو اگر بچی کو جھوٹ سکھائے گا، بیٹے کو جھوٹ سکھائے گا، دروازے پر دستک ہوئی جب باپ کہہ رہے میں گھر نہیں ہوں تو وہ جھوٹ ہی بولے گا۔ یہ صدیق اکبر کی تربیت ہے۔ آپ نے بچوں کی ایسی تربیت کی ہے، بیٹا جان جاتی ہے جائے لیکن سچ کا دامن نہیں چھوڑنا۔ فرمایا جو مجھے سچ کی ضمانت دے دے، جھوٹ نہ بولے گا، میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا دوسرا آپ نے فرمایا اوفوا واذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو، وعدہ کرو تو اس کی مجھے ضمانت دو۔ سمجھ آئی ہے؟ میرے نبی سے ایک رابی نے وعدہ کیا، اس نے کہا آقا آپ ٹھہرے میں ابھی آتا ہوں، پیسوں کا لین دین تھا، چلا گیا۔ 3 دن بعد اسے خیال آیا اوہو میں نے تو نبی کو کہا تھا، آپ ادھر رکے میں آ رہا ہوں۔ 3 دن بعد آیا، میرے نبی وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے۔ عرض کی اللہ کے رسول آپ گھر نہیں گئے؟ نہیں۔ آپ نے کھانا نہیں کھایا؟ نہیں۔ آپ نے کچھ پیا؟ نہیں۔ آقا کیوں کھڑے ہیں؟ آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا میں آپ سے ملوں گا، یہاں پہ رکے، تیرے وعدے کی وجہ سے میں یہاں پہ 3 دن تک انتظار کرتا رہا۔ نبی کبھی بھی وعدہ خلافی نہیں کرتے، اور قرآن کہتا ہے واللہ لا یخلف المیعاد، اللہ بھی اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ فرمایا وعدہ کرو تو وعدوں کو پورا کرو۔ آقا تیسری کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا ادوا اذا امنتم، آپ نے فرمایا جب امانتیں لو تو امانتوں کو پورا کرو۔ علماء فرماتے امانتوں کی پھر 2 قسمیں ہیں، ایک ہے خدا اور بندے کے درمیان امانت، ایک ہے بندے اور بندے کے درمیان امانت۔ خدا اور بندوں کے درمیان امانت کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو جسم دیا، اللہ نے آپ کو جان دی، اللہ نے صورت دی، اللہ نے روح ڈالی ہے، اب آپ اس امانت کا حق ادا کریں۔ فرض نماز کی طرف آ جائیں، روزے کی طرف آ جائیں، زکوٰۃ کی طرف آ جائیں، حج کی طرف آ جائیں۔ فرمایا یہ اللہ کی امانت ہے، قیامت کے دن سوال ہوگا۔ فرمایا بندوں سے امانت کیا؟ لوگوں نے سوچا ہوا امانت پیسے کو کہتے ہیں، کسی نے کسی کے پاس پیسے رکھ دیے ماننا۔ فرمایا مجلس کی بات ہے، یہ امانت ہے، باہر نہیں کر سکتے آپ۔ مسجد کی بات ہے، دینی بات ہے، باہر آپ بیان کر سکتے ہیں۔ گھر کی بات ہے، گھر والے بیٹھے ہیں، امانت ہے، باہر محلے پہ نہیں کر سکتے۔ پڑوسیوں کی بات ہے، امانت ہے، باہر بیان نہیں کر سکتے۔ اسی طرح رشتہ داروں کی بات ہے، فرمایا امانت ہے، آپ اسے باہر بیان نہیں کر سکتے۔ فرمایا جو مجھے امانتوں کی ضمانت دے میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا چوتھا آپ نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، ایسا مرد اور ایسی عورتیں جو اپنا جسم دکھاتی ہیں اوروں کا جسم دیکھتی ہیں، فرمایا دونوں کے اوپر لعنت ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے مرد عورت کے مشابہ ہو جائے گا، عورتیں مرد کے مشابہ ہو جائیں گی، تمیز ختم ہو جائے گی، آنے والا مرد آ رہا یا عورت آ رہا۔ آپ دیکھیں عورتوں کے بال کٹ گئے، انہوں نے بال چھوٹے کروا دیے، مرد نے لمبی لمبی لٹیں لگا دی۔ پہلے عورتیں کان سلواتی تھی، معلوم تھا یہ عورت جا رہی ہے، آج عورتوں نے یہ فیشن چھوڑ دیا، مردوں نے کان میں بالی ڈالا۔ وہ سمجھتے ہم بدماش لگیں گے، ہم بڑے لگیں گے، ہم چودھری لگیں گے۔ یہ بدماشی نہیں ہے، یہ عورتوں کے ساتھ مشابہ ہے۔ آپ نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی یہ ہے مرد بھی اپنا جسم دکھائے گا، عورتیں بھی اپنا جسم دکھائیں گی۔ آپ دیکھ نہیں رہے جوان بیٹا بھی موجود ہے، باپ بھی موجود ہے، عورت نے اتنے تنگ کپڑے پہنے ہوئے ہیں، چاک اوپر رکھے ہوئے ہیں جس سے اس کا جسم بھی نظر آتا ہے، اس کی کمر بھی واضح طور پہ نظر آتی ہے۔ 10 بندے کھڑے ہیں، وہ دوپٹہ تبدیل کر رہی ہے، 10 بندے چھت پہ کھڑے ہیں، وہ چھت پہ آ رہی ہے، اس کا کیا کام ہے؟ باپ ہے جوان بیٹی کو کالج سکول لے کے جا رہا ہے، بیٹی اس کی ہر بات مانتی ہے، ہر بات مانتی ہے،
یہ بوڑھا باپ اسے یہ نہیں منوا سکا بیٹی پردہ کر کے جا، انگریزوں کی تعلیم کرنی کم سے کم برقع تو پہن لے۔ فلم انڈیا کی چل رہی ہے، باپ بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، جوان بیٹا بھی بیٹھا ہوا ہے، بیٹیاں بھی سامنے بیٹھی ہوئی ہیں۔ ایک وقت تھا کہ باہر باپ کھنگورا مارتا گلی میں کہ بابا جی آ رہے ہیں، گھروں میں عورتیں اور بچیاں جو ہے نا گھر میں چھپ جاتی تھی۔ بی بی فاطمہ نے مولا علی کو کہا تھا وصال کے ٹائم، فرمایا مولا علی گھر آپ کا ہے، مالک آپ کے ہو، لیکن دن کو گھر میں نہ آنا۔ فرمایا پوچھا وجہ، فرمایا دن کو آتی ہو، آپ کی بیٹی اتنی حیا والی ہے، میری پیٹھ کے پیچھے چھپ جاتی ہے، جب میرا وصال ہوگا یہ کس کی پیٹھ کے پیچھے چھپے گی؟ آپ نے فرمایا عائشہ صدیقہ قیامت کے دن میری امت میں بے شمار عورتیں ہوں گی، ننگی اٹھائی جائیں گی۔ آقا ایک دوسرے کو مرد دیکھیں گے نہیں، عورتیں نہیں دیکھیں گے۔ آپ نے فرمایا منظر کیا ہوگا؟ تانبے کی زمین ہوگی، سورج انسان کے قریب ہوگا، انسان اپنے اعمال کی وجہ سے پسینے میں شرابول ہوگا، بعض سینے تک، بعض پیڑ تک، بعض گھٹنوں تک ہوں گے، سامنے اس کے نامہ اعمال ہوں گے، برادری بھی موجود ہوگی، رشتہ دار بھی موجود ہوں گے، سارے حق کے بکے رہ جائیں گے۔ اچھا اس نے یہ جرم بھی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا منظر اتنا سخت ہوگا کسی کی جرت بھی نہیں ہوگی کسی ننگی عورت کو دیکھیں۔ آقا کیوں اللہ ننگی عورتوں کو اٹھائے گا؟ فرمایا جنہوں نے دنیا میں باریک لباس پہنے، ایسے چست کپڑے پہنے تاکہ مرد ہماری طرف مائل ہو، مردوں کا جھکاؤ ہو، فرمایا قیامت کے دن اللہ انہیں ننگے بدن اٹھائے گا۔ یہ تو ہمارا اسلام ہے، فرمایا کفن اوڑھ کے پھینک، یہ دوپٹہ نہیں پہنتی تھی، سر ڈھانپ کے پھینک۔ مرد کے لیے کفن میں 3 کپڑے ہیں، عورت کے لیے 5 کپڑے ہیں، ساری زندگی اپنا جسم دکھاتی رہی۔ فرمایا ایسی مرد پر بھی لعنت ہے ایسے عورت پہ۔ اب مردوں کے دیکھے باریک لباس آ گئے، بالکل عورتوں کی طرح واضح ان کا جسم نظر آ رہا ہے، نہیں دکھا رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ عورتوں کے باریک لباس آ گئے، جسم نہیں دکھا رہے تو کیا دکھا رہے؟ اب تو دوپٹہ بھی ختم ہو گیا، کہتے ہیں اولڈ فیشن ہے۔ زبیدہ بیٹھی ہوئی تھی، غلام کو آپ نے بلایا، غلام ایسے حجرے میں آیا تو واپس چلا گیا۔ آپ نے فرمایا کنیز غلام کو نہیں بلایا؟ بی بی آیا تھا، دیکھا چلا گیا۔ اتنی جرم کہ آ کے چلا گیا، بات بھی نہیں کی، دوبارہ بولا اس کو۔ غلام آیا، آپ نے فرمایا جب تجھے پتہ میں نے بلایا تھا آ کے واپس کیوں گیا؟ اس نے کہا بی بی آپ نے غسل کیا، آپ کے بال کھلے ہوئے تھے، دوپٹہ آپ نے اوڑھا ہوا تھا، تھوڑے سے بال نظر آ رہے تھے، مجھے بھی شرم حیا آ گئی، میں باہر چلی گئی۔ آپ نے فرمایا ادھر آ، کتنے بالوں کو دیکھا ہے؟ اس نے کہا چوتھائی حصہ۔ آپ نے کنیز کو کہا کینچی لے کر آؤ، چوتھائی حصہ بالوں کا کاٹ دیا۔ پوچھا یہ کیوں؟ فرمایا نبی کا فرمان ہے عورت کا جہاں تک مرد جسم دیکھے گا اس جسم کی وجہ سے دوزخ میں جائے گی۔ فرمایا ان بالوں کی وجہ سے قیامت کے دن خدا کے دربار میں کیسے جاؤں گی؟ لہذا یہ بال کاٹ کے میں نے اپنے تن سے جدا کر دیے۔ فرمایا جو مجھے جسم کی ضمانت دے گا، جسم کی، میں نبی اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آقا پانچویں کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا غضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو پاک رکھو۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ گلی میں کھڑے ہوں، اس کے ساتھ بھائی ہو تو آپ کی نگاہ پاک ہو جائے، ساتھ باپ ہو نگاہ پاک ہو جائے، نہیں، آپ کا موبائل آپ کے پاس ہے، معلوم ہوگا آپ کی نگاہ کتنی پاک ہے۔ آپ کے پاس یہ ہتھیار ہے، اس میں دنیا کی ہر خوبی بھی ہے، ہر برائی بھی ہے، تب پتہ چلے گا تیری نگاہ کتنی پاک ہے۔ فرمایا نگاہ جھکا کے رکھو۔ صحابہ کرام کو نبی نے فرمایا راستے میں نہ بیٹھا کرو، چوکوں میں نہ بیٹھا کرو۔ عرض کیا کہ ایک ہی بیٹھک ہے، ایک ہی چوک ہے، ہمارے پاس تو اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، جو راستے میں بیٹھتے ہو 3 حق ہے راستے میں بیٹھنے میں۔ یہ جو تھڑیوں میں بیٹھتے ہیں چوکوں کی زینت بنے ہوئے ہوتے ہیں، پھر راستے کا حق بھی ادا کرو۔ آقا 3 حق کیا ہیں؟ فرمایا رد السلام، ہر آتے جاتے کو سلام کرو۔ اور یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ نہیں، یہ ہندوؤں کا طریقہ، السلام علیکم یہ مسلمانوں کا طریقہ۔ آقا دوسرا آپ نے فرمایا غضوا ابصارکم، چاہے بیٹی گزر رہی ہو، بہو گزر رہی ہو سکتا ہے وہ سید ذاتی گزر رہی ہو، اور سید ذاتی کو برقعے میں دیکھنا بھی حرام ہے۔ آپ نے فرمایا اپنی نگاہ نیچے رکھو۔ آقا تیسرا حق کیا ہے؟ فرمایا راستے میں کوئی پتھر دے چیز پڑی ہے اس کو ہٹا دو، یہ راستے کا حق ہے۔ عمر پاک کے زمانے میں ایک جوان تھا، نماز کے لیے اگلے دن نہیں ملا،
2 دن تلاش کیا، باپ اس کا آ گیا عمر پاک نماز پڑھنے، فرما آیا تھا پرسوں لیکن بعد میں نظر نہیں آیا، دیکھا مدینے کے کنارے میں جوان کی لاش ملی ہے، بوڑھا باپ جوان بیٹے کا جنازہ اٹھا رہا ہے۔ اس نے کہا عمر پاک یہ بتا دے موت کیسے واقع ہوئی؟ کسی نے بتایا، اس نے کہا روز مسجد نبی میں نماز پڑھنے آتا تھا، راستے میں ایک بدکار لڑکی کا گھر تھا جو گلی میں باہر جھانک کے دیکھتی تھی۔ کیا کام ہے عورت کا جھانکنا؟ مرد کا قصور نہیں ہے وہ گلی میں چکر لگا رہا ہے، عورت نے اگر گردن باہر نکالی ہے مرد تو باہر نکلے گا۔ جس درخت کے اوپر بیل ہوں گے پتھر تو اسے لگیں گے، تو اپنے گھر کی تربیت کر، باہر والوں کو بعد میں روکنا۔ اس نے کہا جوان لڑکی نے اپنا سر باہر نکالا، اسے گناہ کی طرف دعوت دی، اتنا حیا والا تھا، نبی کا تربیت یافتہ تھا، نگاہ جھکا کے چلا گیا۔ اگلے روز پھر وہ سامنے آئی، اس کی جب پہلی نگاہ اس جوان لڑکی کے اوپر پڑی، دل میں اتنا خوف آ گیا، ابھی جوانی کو دیکھ کے آ رہا ہوں، ابھی رب کے دربار میں جا رہا ہوں، اس خوف کی وجہ سے موت واقع ہو گئی۔ حضرت عمر مسکرا پڑے، اس نے کہا عمر میرا بیٹا فوت ہو گیا ہے، آپ مسکرا رہے ہو؟ آپ نے فرمایا رب کا فرمان ہے وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، اور جو اپنے رب کے خوف سے مر جاتا ہے اس کے لیے ایک نہیں رب 2 جنتوں کی بشارتیں عطا فرماتا ہے۔ آقا چھٹی کون سی چیز ہے جس کی ضمانت آپ نے کہا؟ آپ نے فرمایا کفو ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے حرام کام سے رک جاؤ، اپنے ہاتھوں کو حرام کام سے روک لو۔ اب یہ جملہ قابل غور ہے جو جمعے والے نمازی ہیں۔ فرمایا ایک بندہ لمبا سفر کرتا ہے، لمبا، اس سے مراد آپ تبلیغ لے لیں، لمبی نماز پڑھتا ہے، اس سے مراد نماز تہجد 5 نمازیں لے جائیں۔ آپ نے فرمایا لمبی دعائیں کرتا ہے لیکن نہ دعا قبول ہے، نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، آنا جانا عبادت کرنا سب فضول ہے۔ آقا وجہ نمازیوں کی تو دعا قبول ہوتی ہے، اللہ تو راضی نہیں کرتا۔ اللہ ویسے بھی تہجد کے ٹائم دعا قبول فرماتا ہے، کیوں؟ آپ نے فرمایا کھاتا حرام ہے، کماتا حرام ہے۔ وَقَفُّوا أَيْدِيَكُمْ، فرمایا اپنے ہاتھوں کو حرام کام سے روکو۔ سیدنا امام حسن کے امام حسین مغالطہ نہ ہو جائے، دونوں کا نام لے لیا۔ صدقے کی کھجوریں نبی کی بارگاہ میں آئی تو میرے نبی کے نواسے 2 دن بھوکے رہ جاتے تھے، ایک کھجور کا دانہ لیا منہ میں ڈالا، آپ نے فرمایا کخن کخن یا حسین، فرمایا اسے اپنے منہ سے نکالو۔ عرض کی وجہ آپ نے فرمایا یہ صدقے کی کھجور ہے، صدقہ آل رسول پہ کھانا حرام ہے۔ آپ نے اپنے نواسوں کو بھی نہیں کھانے دیا۔ فرمایا اولاد کو حلال تم کھلاؤ، اولاد تمہاری وفا کرے۔ حلال میں برکت، دعا مانگو گے دعا قبول ہو، نماز پڑھو گے نماز قبول، تھوڑی ہو حلال کی اللہ پاک کرم فرما دے گا۔ اس پاک کے والد کو بھی دیکھے نا، ایک سیب کا دانہ دریا میں تھا، بہ رہا تھا، آپ نے کھایا، دل میں خیال ہے یہ تو حرام ہے، پوچھا ہی نہیں ہے، مالک سے معافی مانگنے گئے، اس نے کہا اتنے سال باغ میں مالی بننا پڑے گا، پانی دینا پڑے گا، پھر معاف کروں گا۔ 10 کے 12 سال آپ نے مالی بن کے کام کیا، پھر جا کے معافی ملی ہے۔ پھر کہا میری ایک بیٹی ہے اس سے نکاح کر لو۔ کیسی بیٹی ہے؟ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی، ہاتھوں سے معذور ہے، پاؤں سے معذور ہے۔ آپ نے فرمایا تیار ہو، معافی مل جائے گی؟ جی مل جائے گی۔ کیوں؟ حرام کا سیب منہ میں چلا گیا، حرام کا نطفہ پیدا ہو جائے گا، اولاد کا کیا ہوگا؟ اللہ والے تو اسی چیز کا خوف کرتے ہیں۔ آپ کا جب نکاح ہوا کمرے میں گئے، دلہن دیکھ بھی رہی ہے، سلام بھی کر رہی ہے، کھڑے ہو کے استقبال بھی کر رہی ہے، باہر نکلے فرمایا کوئی اور آ گئی ہے، اس نے کہا یہی تیری دلہن ہے۔ فرمایا آپ نے کہا تھا یہ تو لولی لنگڑی ہے، یہ تو سلامت ہے۔ فرمایا اس بیٹی نے آج تک کبھی بھی شریعت کے خلاف قدم نہیں اٹھایا۔ فرمایا آپ نے کہا اندھی ہے، یہ تو دیکھنے والی ہے۔ فرمایا آج تک میری بیٹی نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا۔ علماء فرماتے جب مرد اتنا کامل ہو اور آگے عورت اتنی پاک ہو، جب ان دونوں کا خون ملتا ہے تب جا کے اللہ پاک غوث پاک جیسا بیٹا عطا فرماتا ہے۔
اگلا مسئلہ سمجھے آپ، یہ سمجھتے ہیں نا جھوٹ بولنا صرف انسانوں میں برا ہے، مسلمانوں میں تو ویسے بھی لعنت ہے نا، پوری دنیا میں انگریز ہے، سکھ ہے، مسلمان، ہندو، نیچری جتنے بھی ہیں، ان سارے مذاہب میں یہ غلط ہے، لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھو جانوروں کے ہاں بھی جھوٹ بولنا غلط ہے، ان کے بھی قوانین ہیں۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں بیٹھا ہوا تھا، ایک چیونٹی نے ایک پر کو دیکھا، تو پر کو دیکھنے کے بعد نا چونٹیاں ویسے بھی پر کو لے کے جاتی ہیں، فوراً اپنے بل میں گئی، دوسری چونٹیوں کو بتایا باہر پر آیا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں وہ اندر گئی چونٹیاں لے کر آئی، میں نے پر اٹھا لیا، اس کے ساتھ بے شمار سینکڑوں کی تعداد میں چیونٹیاں، جب انہوں نے دیکھا پر نہیں تھا، انہوں نے سمجھا چیونٹی نے جھوٹ بولا، واپس بلوں میں چلے گئے۔ آپ کہتے ہیں میں نے پھر پر رکھا، پھر اس چیونٹی نے دیکھا، جا کے چیونٹیوں کو بتایا، اپنے ساتھ تقریباً 7 کے 8 چیونٹیاں لائی، پہلے 100 تھی، جھوٹ بولا، اب 6 کے 7 چونٹیاں ساتھ آئیں، آپ کہتے ہیں میں نے پر پھر اٹھا لیا، پھر وہ واپس چلی گئی، آپ کہتے ہیں میں نے تیسری مرتبہ پر رکھا، پھر اس چونٹی نے بتایا میرا یقین کرو باہر پر پڑا ہوا ہے، اس کے ساتھ 2 چونٹیاں آئیں، آپ کہتے ہیں میں نے چوتھی مرتبہ پر اٹھا کے پھر رکھا، جب وہ بل میں گئی چیونٹیوں نے حملہ کر کے چیونٹیوں کو مار دیا۔ فرمایا مجھے اس وقت سمجھ آیا جھوٹ صرف مسلمانوں میں حرام نہیں، چیونٹیوں کی دنیا میں بھی جھوٹ حرام ہے۔ میری بات سمجھ آئے؟ مولا علی شیر خدا سے کسی نے پوچھا با میری تقریر بھول جانا، یہ جملہ لے کے چلے جانا، بات مان جائے گی۔ کسی نے پوچھا سچے تے جھوٹے آدمی کی نشانی کیا ہے؟ کیسے پتا چلے گا یہ بندہ سچا ہے یا یہ بندہ جھوٹا ہے؟ ہر بندہ ہم سے یہ بات کرتا ہے میں سچ بولتا ہوں، جتنا کڑوا بھی ہو میں تو منہ پہ کہہ دیتا ہوں، حالانکہ نہیں ہوتا ایسا، یہ بھی جھوٹ بول رہا ہوتا، وہ اپنے آپ کو سچا کہنے کے لیے بھی جھوٹ بول رہا ہوتا ہے۔ مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ سچے اور جھوٹے آدمی کی نشانی کیا ہے؟ بڑا پیارا جواب دیا، فرمایا 4 انگلیوں کا فرق ہے، صرف 4۔ مولا کائنات وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا سچا آدمی پہلے دیکھتا ہے، پھر تحقیق کرتا ہے، پھر بات آگے بیان کرتا ہے۔ سچا آدمی پہلے دیکھتا ہے، تحقیق کرتا ہے، پھر آگے بیان کرتا ہے کہ یہ معاملہ ہے۔ جھوٹا آدمی سنتا ہے، تحقیق نہیں کرتا، آگے بیان کر دیتا ہے۔ اور مشکات کی کیا حدیث ہے؟ فرمایا ہر سنی ہوئی بات کو آگے پھیلانا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ کتنی باتیں آپ فیس بک پہ سن رہے ہیں، اخباروں میں سن رہے ہیں، محلے میں سن رہے ہیں، آگے بیان کر، فرمایا جھوٹوں میں سے ایک جھوٹ ہے۔ اور آپ نے فرمایا ان بین یدی الساعۃ، مجھے اور قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ فرمایا کذابین، بے شمار جھوٹے ہوں گے، فاحذرھم، اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ پھر یہ جھوٹ کی اتنی گندی لعنت ہے حضرت، یہ جھوٹے خواب بھی بیان کرتے ہیں، میں نے غوث پاک کو دیکھا، میں نے نبی کو نہیں، کیوں؟ جب گھر سے عادت بنی، محلے میں آیا، محلے والوں نے بھی سن لیا، پتہ بھی ہے جھوٹ بول رہا ہے، روکتا کوئی نہیں ہے، شہر میں بستی میں جھوٹ عام ہو گیا۔ پھر اس ظالم نے نبیوں کو نہ چھوڑا، جھوٹے خواب بیان کیا، اور نبی نے کیا فرمایا؟ ویسے تو جھوٹ بولو خدا کی لعنت ہے، لیکن اپنے بارے میں کیا فرمایا؟ من کذب علی متعمدا فجزاؤ جہنم، میرے امتی میرا کلمہ پڑھ کے جو میرے اوپر جھوٹ مارا تیرا ٹھکانہ جہنم میں، کبھی بھی نبی ہو۔ تیسرا فرمایا جو جھوٹے خواب بیان کرتا ہے، کوڑے خواب بیان کرتا ہے، میں نے یہ دیکھا ہے، یہ دیکھا ہے، آزماتا ہے، فرمایا قیامت کے دن اللہ جاؤ کے 2 دانے دے گا، 2 دانے، فرمایا گرا لگا کے دکھا، وہ کہے گا اللہ میں تو نہیں لگا سکتا، فرمایا دنیا میں اتنی بڑی بڑے گرا لگاتا تھا، اتنے بڑے بڑے شاپر پھاڑتا تھا، اتنے بڑے بڑے خواب سنا، تیری اوقات تو یہ تو 2 گرے بھی نہیں لگا سکتا۔ اس لیے آپ نے فرمایا فاحذرھم، یہ جھوٹے ان سے اپنے آپ کو کیا کرو؟ بچاؤ۔ تیسرا فرمایا انسان جب جھوٹ بولتا ہے، یہ جو دعا قبول نہیں ہوتی نا، آپ کہتے ہیں میری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ سن، فرمایا ہر فرشتہ اس کے ساتھ ہوتا ہے جو اس کی بات کو لکھتا ہے، فرمایا جب انسان جھوٹ بولتا ہے منہ سے ایسی سمیل آتی ہے خدا کا فرشتہ اس کا دامن چھوڑ دیتا ہے۔ آپ کہتے بڑا سمجھدار ہے میرا بیٹا، بڑا ہونہار ہے، بڑے جھوٹ بولتا ہے، پتہ ہی نہیں لگتا، پکڑا بھی نہیں جاتا۔ اگلی بات، جھوٹوں کی وجہ سے خاندان، برادریاں، شہر ہلاک ہوئے، یہ کوئی عام بات ہے۔ ایک تاجر گیا منڈی کے اندر غلام خریدنے، بس میری آخری بات ہے،
اس کو غلام مل گیا بڑا خوبصورت بڑا اعلیٰ، انہوں نے کہا غلام بڑا کوالٹی والا ہے، ہر خوبی ہے، ایک عیب ہے۔ اس نے کہا کیا؟ فرمایا سال اتنا ایک باری کوڑ مار دے، ایک دفعہ جھوٹ بولتا۔ اچھا اس تاجر نے اس کو ہلکا لے لیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، ہم بھی اتنے جھوٹ مار دیں جو سال میں ایک یہ مار دے گا تو کیا ہوگا۔ لے لیا، میاں بیوی نے مشورہ کیا، آپس میں بڑا پیار محبت تھا، زندگی گزر گئی، 411 مہینے پورے ہو گئے، 12واں مہینہ آیا، غلام کے جھوٹ بولنے کا ٹائم ہو گیا۔ اس نے بیوی کو کہا، اس نے کہا تجھے پتا ہے تیرے شوہر کا؟ اس نے کہا کیا؟ وہ کہ دوسری کے چکر میں ہے۔ اس نے کہا نہ کر۔ اس نے کہا ہاں، یہ جو ہوتے ہیں نا گھر ساڑنے والے جگے ساڑو، ان کو پتا ہے کس کو کیسے ایموشنل کرنا ہے۔ جوان لڑکا ہے، اس کو ہم نے کیسے ایموشنل کرنا ہے، جوان بچی ہے کیسے پٹری سے ہٹانا ہے، باپ کو بیٹے کا دشمن کیسے بنانا ہے، بیٹی کو باپ کا دشمن کیسے بنانا ہے۔ اے مسلمان، عقل سے کام لیا کر، سوچا کر، جو تجھے تیری اولاد کے خلاف بات کر رہا ہے، مخلص ہے، سجن ہے، دوست ہے، پہلے سوچا کر۔ تیری بیوی کے بارے میں بات کر رہا ہے، پہلے سوچا کرو، تحقیق کیا کرو۔ اور جو اوپر مائیں بیٹیاں میرا ان کے لیے سبق ہے۔ اس نے کہا تیرا خاوند دوسری شادی کے چکر میں، پتہ ہے نا بیویاں یہ بات برداشت نہیں کر سکتی۔ اس نے کہا اچھا اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا میرے پاس بیوی ایک منتر ہے، جو شور کی گردن کا بال مل گیا تو منتر پڑھوں گا انشاءاللہ دوسری نہیں کرے گا۔ شکر ہے اس نے بتایا نہیں تھا منتر، یہ بھی ان کو نہیں سمجھی، شکر ہے گھر جا کے سمجھنا۔ اے میری قسمت، گھر جا کے سمجھ۔ ٹائم تھوڑا خیر 1 منٹ رہ گیا۔ شور کو کہا تیری بیوی کا کسی اور سے چکر ہے۔ اس نے کہا بڑی وفادار ہے، بڑی پیار کا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اس نے کہا آج اس کی عاشق سے بات ہوئی ہے، انہوں نے آپس میں پلان بنایا ہے کہ رات کو تجھے قتل کریں گے، تیری گردن کے اوپر دونوں اس طرح پھیریں گے۔ اب بیوی کی ڈیوٹی لگی کہ آج رات تو نے شور کی گردن کا بال دینا ہے، تو شور کی ڈیوٹی لگا دی تو رات کو سونا نہیں، یہ تیری گردن کاٹنے آئے گی۔ اب شور چادر ڈال کے نا ایک کونے پہ سویا ہوا تھا، اس ٹائم میں ایک سویا ہوا تھا، آج تو موبائل لے کے ہزاروں سوئے ہوتے ہیں۔ خیر بیوی جیسے اس طرح لے کر آئی، شور نے نہ سوچا نہ یہ، جیسے اس کے ہاتھ میں اس طرح دیکھا، اس طرح کو پکڑا اور بیوی کی گردن کاٹ دی۔ بادشاہ سلامت کے پاس شور کو لایا گیا، شور کو سولی چڑھا دیا۔ علماء نے لکھا ایک جھوٹ کی وجہ سے ہنستا کھیلتا گھر برباد ہو گیا۔ اس لیے مسلمان سوچ سمجھ کے بولا کر، کمر سے لکھتا ہے سوچ کے لکھا کر، کسی کی بات بیان کرتے کہ سوچ۔ اور اگلی بات، جس بات پہ جھگڑا ہو، کہتے نہیں میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں، میں نے جھوٹ نہیں بولا۔ اسلام کہتے 3 موقع پر جھوٹ بول، نبی نے اجازت دی ہے، 3 موقع اس میں جھوٹ بولنا جائز ہے۔ کیا ہے؟ اے بخاری میں ہے، پریشان ہوں میں ذمہ دار ہوں حوالے کا، اے ویڈیو بن رہی ہے میں حوالے کا ذمہ دار ہوں۔ آقا وہ 3 مقام کون سے ہیں؟ فرمایا میاں بیوی کی لڑائی ہو گئی ہے، اور لڑائی اس حد تک پہنچ گئی ہے، ہو سکتا ہے طلاق تک نوبت آئے یا ہاتھا پائی ہو جائے، تیسرا بندہ حق ادا کرے، جھوٹ بول دے، صلح کروا دے، خدا ثواب عطا فرمائے۔ ادھر مارا کرو کوڑ جائز ہے۔ آقا دوسرا آپ نے فرمایا جنگ لگی ہوئی ہے، مسلمان ہیں، کافر ہیں، کافروں سے کوئی بھی جھوٹ بولو گے اسلام کہتا ثواب ہے۔ آقا تیسرا فرمایا 2 خاندان بیٹھے ہوئے ہیں، پنچایت لگی ہوئی ہے، جرگہ لگا ہوا ہے، اور تیسرے بندے کو یقین ہے میں ایک جھوٹ بولوں گا، صرف ایک جھوٹ بولوں گا، اور 2 خاندان آپس میں جڑ جائیں گے۔ علماء فرماتے جھوٹ بول خدا تجھے اجر عطا فرمائے گا۔ اب میری بات سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے؟ 15 دن پہلے لاہور گیا تھا اپنے دوستوں کے ساتھ، آتا دربار پر حاضری، جب واپس آیا گھر تو گھر والوں کا تم نے دربار پر جا کے شرک کیا۔ ایک کہتا ہے میں داتا دربار گیا تھا تے گھر والوں نے کہا تو نے شرک کیا ہے۔ شرک کی تعریف سمجھ لیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے اسی کو ہم سجدہ کرتے ہیں، اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اللہ کو کوئی چھوڑ کر کسی ایک کو خدا مانے، کسی کو سجدہ کرے، اسی کو کہتے شرک۔ شرک تب ہو جاتا سمجھیں خدا کا دربار ہوتا، ہم خدا کے دربار کو چھوڑ کر کسی ولی کے دربار پہ جاتے، تب جا کے کیا ہوتا؟ شرک ہوتا۔ اب قرآن کی آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ
जाऊका, اے نبی کے امتیوں اگر تم اپنی جانوں کے اوپر ظلم کر بیٹھو گناہ تو کیا کرو؟ فرمایا جاؤکا، نبی کے روزے پر آ جاؤ. کیوں؟ فرمایا نبی کے جب روزے پر آؤ گے نبی تمہاری ریکویسٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گا، اللہ تمہاری توبہ قبول فرما دے گا. قرآن میں اس کا ذکر واضح موجود ہے. نہیں تو وہ بخاری شریف کی حدیث ہے 99 بندوں کا قاتل جناب گیا تو اس نے کہا میں نے 99 قتل کیا میری توبہ ہے. ایک عالم نے کہا کوئی توبہ نہیں ہے، ایک قاتل جہنم میں جائے گا، تو نے 99 مارے ہیں. اس نے کہا 99 کر کے جہنم میں جانا، چلو سینچری پوری کر دوں. اس نے اس کو بھی مار کے 100 بندے پورے کر دیے. پھر ایک بندے کے پاس گیا، کہا 100 بندوں کا قاتل ہوں، جملہ میرا غور سے سننا، آخر میں اس پہ مار بھی دوں گا. کہا کہ 100 بندوں کا قاتل ہوں، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ اس نے کہا اللہ والوں کی بستی میں چل جا. کہتے ہیں وہ گیا راستے میں جا رہا تھا، فادرک الموت، موت آ گئی. رحمت والے فرشتے آئے، کہتے جنتی ہے ہم لے کے جائیں گے. ولیوں کی بستی میں جا رہا تھا. دوزخ والے کہتے نہیں بھائی دوست کی یہ 100 بندوں کا قاتل ہے، جہنم میں لے کے جائیں گے. اللہ پاک نے کیا کردار ادا کیا سن لے. اللہ کو کتنے پسند ہے ولی اللہ. اللہ نے فرمایا آپس میں مت لڑو، زمین کو ناپ لو. فرشتے زمین کو ناپنے لگے. فرمایا اگر ولیوں کی بستی کے قریب ہے تو جنتی، اگر دور ہے تو جہنمی. سنو سنو، زمین سے دور تھا ولیوں کی بستی کے، فرشتے ماپنے بیٹھے. اللہ نے زمین کو حکم دیا سمٹ جا. زمین سمٹ گئی، اللہ کی بستی کے قریب ہوا. میں کہتا ہوں دربار پہ پہنچا نہیں تھا، راستے میں تھا. 100 قتل معاف ہو سکتے ہیں. جب محمد عربی کا امتی داتا دربار جائے انشاءاللہ اتھ بھی بیڑا پار ہے، اتھ بھی بیڑا. آخری ایک جواب دے دو، 1 منٹ دو گے؟ مجھے ایک بندہ کہتا ہے یہ جو تم درباروں پہ جاتے ہو اولاد مانگنے کے لیے فلاں جگہ، کتی تو کسی دربار پہ نہیں جاتی. کتی جانتے ہو؟ ڈوگ کی فیمیل کتیا، کتی دربار پہ نہیں جاتی. 12 کنگرے ہوتے ہیں، 8 بچے دیتی ہے. تم کیوں جاتے ہو؟ ہم کہتے ہیں ہم اس لیے جاتے ہیں مولا کتے نہ پیدا کرنا، ایسے بندے پیدا کرنا جو خدا سے بھی محبت کرے، رسول اللہ سے بھی محبت کرے. کتی نہیں جاتی، کتے پیدا ہوتے ہیں، اس لیے ہم جاتے ہیں. اللہ کتے نہ دینا، کتے بڑے ہیں، ایسے دینا جو خدا کے بھی محبوب و مصطفیٰ کے بھی.